الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق الناس بأخلاقهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت اور مختصر سی حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں الحمدللہ معاشرت کے بارے میں بیان ہوتا رہتا ہے، اور معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کس طرح سے رہن سہن کریں، یعنی ایسا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ہماری معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت جیسی ہو جائے، آپ کے طریقے ہمارے طریقے آپ کے طریقوں جیسے ہو جائیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سب سے بہترین تھی، اور یہ وہ طریقے ہیں کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کی مزاج و مذاق کی رعایت کی جاتی ہے۔ اور یقیناً جب ہر آدمی کا یہ جذبہ ہوگا کہ میں دوسرے کے مزاج کی رعایت کروں، دوسرے کے مذاق کی رعایت کروں، تو پھر تکلیف کی کوئی بات پیش نہیں آ سکتی۔ عام طور پر تکلیف اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی آدمی دوسرے کے مزاج کی رعایت کیے بغیر کسی بات پر اسے مجبور کرے، اصرار کرے، اور دوسرا شخص اس کی اس بات سے اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرے، مشقت محسوس کرے، تو یقیناً یہ بات اس کی طبیعت کے چونکہ خلاف ہوتی ہے، اس لیے معاشرت صحیح طریقے پر نہیں ہو پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مربی بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ بھی آپ ہی کا ہے، یقیناً ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے کر کے بتلائے ہیں کہ اگر ان طریقوں کو ہم اپنے اندر سمو لیں، اپنا لیں، تو ہماری معاشرت نہ صرف یہ کہ بہتر ہو جائے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم صحیح طریقے پر اپنے اندر اپنانے والے بھی بن جائیں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اخلاق عظیمہ کا ذکر ہے، اور یقیناً آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ تو سرتاپا قرآن مجید، ایک قرآن مجید تو وہ ہے جو ہم ہاتھوں میں لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور جس نے چلتا پھرتا قرآن مجید دیکھنا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے مزاج و مذاق کی رعایت کرو، خلق الناس بأخلاقہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ دیکھیے عام طور پر مزاج و مذاق کی رعایت چھوٹا تو کرتا ہے بڑے کے لیے، مثلا شاگرد ہے اپنے استاد کے مزاج و مذاق کی رعایت کرتا ہے کہ میرے استاد ہیں، ان کا مزاج اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی عام طور پر اپنے ماں باپ کی اس مزاج و مذاق کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اگر کسی کے والد سخت ہیں یا والدہ سخت ہیں تو ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرتا ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو اور مشتعل نہ ہو میری بات سے۔ تو عموماً یہ تو ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کی مزاج و مذاق کی رعایت رکھی جاتی ہے،
یا دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی اہم عہدے پر فائز ہے اس کی بھی ہم رعایت کر لیتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ بڑا آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ مشتعل ہو جائے تو ہم اس کے مزاج کی رعایت کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا آدمی چھوٹوں کی مزاج کی رعایت کرے، یہ بڑی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر کے دکھایا۔ آپ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے چھوٹوں کی مزاج و مذاق کی رعایت رکھی ہے، اور اس میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں کہ اگر کوئی ہم سے چھوٹا بھی ہے تب بھی ہم جس طرح ہماری طبیعت پر بوجھ ہوتی ہے کوئی بات، ممکن ہے کہ ہم سے جو چھوٹا ہے اس کی طبیعت پر بھی ہماری بات کوئی بوجھ ہو، بشرطے کہ وہ جائز۔ ناجائز بات تو یقیناً نہ بڑے کے لیے نہ چھوٹے کے لیے کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر چھوٹی بات سے جائز بات ہے اس سے اگر بوجھ بھی ہو تو شرعاً وہ اس میں حرج نہیں، لیکن ناجائز بات سے گریز کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اگر ہم دیکھیں کچھ واقعات کی روشنی میں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں کی رعایت کس طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک واقعے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور گھر میں جس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے آپ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ کے کپڑے جو خاص طور پر چادر وہ اوپر تک اٹھی ہوئی تھی، گھٹنوں تک، پیر آپ کے ننگے تھے، اور آپ بغیر اسے کسی تکلف یعنی بغیر تکلف کے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کو جب پتہ چلا آپ نے اندر بلا لیا، اور آپ جیسے بیٹھے ہوئے تھے اسی طریقے سے بیٹھے رہے، آپ نے اپنی حیت میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی کہ اندر آ جائیں، وہی بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے جب دکھوایا، پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو ان کے آنے سے پہلے اپنی حیت کو تبدیل کیا، اپنی چادر کو درست کیا، نیچے تک کپڑوں کو کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بلا لو، تو اندر تشریف لے آئے، اور جو بات کہنی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، اس کے بعد پھر تشریف لے گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، تو آپ اسی طریقے سے بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کے آنے پر آپ نے اہتمام فرمایا، اس کی کیوں وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ان سے، تو میں ان سے حیا کیوں نہ کروں۔ اور دوسری بات یہ آپ نے فرمائی غالباً کہ اگر میں اپنے کپڑوں کو درست نہ کرتا اور اسی طرح بے تکلفی سے بیٹھا رہتا، اگرچہ جائز تھا اس طرح سے بیٹھنا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے مزاج میں حیا کا مادہ بہت زیادہ تھا، وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتے مجھ سے جو وہ کہنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے ان کے مزاج کی اور مذاق کی رعایت کی۔ اب دیکھیے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، جو یقیناً اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادنا درجے کی بھی مجال نہیں تھی کہ کوئی بات وہ اعتراض کی کرتے، یا خدا نہ کرے کوئی بات آپ کہتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے کی مزاج کی رعایت کی کہ ان کے مزاج میں چونکہ یہ مادہ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور وہ جو بات کہنا چاہیں گے وہ کہہ نہیں سکیں گے مجھ سے، اس لیے آپ نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، آپ نے اپنی چادر کو درست فرمایا اور اپنی حیت کو تبدیل فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے کے مزاج کی رعایت رکھے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، غالباً یہ معراج کا موقع تھا جب آپ تشریف لے گئے، تو وہاں ایک محل آپ کو نظر آیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے، تو بتایا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو آپ کا جی چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، لہذا میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے واپس معراج سے، کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ عمر، میرا جی چاہتا تھا کہ تمہارا محل میں اندر سے دیکھوں، لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تمہارے مزاج میں غیرت بہت ہے، لہذا میں نے تمہارے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ تم سے پہلے میں تمہارے گھر میں داخل ہوں۔
یہ رعایت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب علیک اغارہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کا مظاہرہ کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے غیرت میرے مزاج میں بہت زیادہ ہے تو وہ دوسروں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، لیکن آپ نے تب بھی ان کے مزاج کی مذاق کی رعایت فرمائی. حالانکہ یہ معاملہ اس دنیا کا تھا بھی نہیں، آخرت کا معاملہ تھا، اور اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود بھی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے کہ اپنے چھوٹے کی بھی مزاج و مذاق کی رعایت رکھو جہاں تک ممکن ہو. تو چونکہ ان کے مزاج میں یہ چیز ہے اس لیے اس کی بھی رعایت رکھو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے مزاج کی رعایت فرمائی، حتیٰ کہ اپنی ازواج مطہرات بیویوں کی رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. حالانکہ ہمارا معاملہ سب کے سامنے ہے کہ بیوی کو ہم میں سے بات، سب کو میں نہیں کہتا، بات حیثیت ہی نہیں دیتے، جو اس کے جائز حقوق ہیں وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو گھر کی باندھی ہے، لونڈی ہے، جو جیسے چاہیں اس کے ساتھ معاملہ کر لیں، تو جو چاہتے ہیں سو ہم کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایسا نہیں ہے. ان کے مزاج و مذاق کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرمائی. چنانچہ ایک موقع پر غالباً رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اعتکاف کرنے کی تھی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں. تو آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال جب آپ نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف مسجد میں کرنا چاہتی ہوں تو آپ مجھے اجازت دے دیں. تو اگرچہ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا مسجد میں مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اور ان کے گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہی مسجدیں ہیں ان کی، اور وہیں اعتکاف کرنا چاہیے. لیکن چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اس طرح سے تھا کہ مسجد کا دروازہ حضرت عائشہ کے گھر میں کھلتا تھا، اس لیے اگر پردے کا ایسا انتظام کر دیا جاتا کہ وہ دروازے سے داخل ہو کے وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاتی، جب ضرورت ہوتی گھر میں تشریف لے جاتی، اور برابر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوتا، تو اس میں نہ تو بے پردگی کا احتمال تھا اور نہ کسی قسم کی کوئی خرابی کا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ تم بھی یہاں پر جو ہے خیمہ لگا سکتی ہو دروازے کے ساتھ، تاکہ تم اعتکاف میرے ساتھ کر لو. 20 رمضان المبارک کو آپ صبح کسی وقت کام سے کہیں تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں. پوچھا کہ بھئی یہ خیمے کن کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ باقی جو ازواج تھیں انہوں نے بھی لگا لی اپنے اپنے خیمے. انہیں جب پتہ چلا کہ عائشہ جو ہے خیمہ لگا رہی ہیں اپنا، تو وہ پیچھے کیوں رہتی نیکیوں سے؟ ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ اعتکاف کریں، لہذا انہوں نے بھی خیمے لگا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر یریدنا، کیا وہ اس عمل کے ذریعے سے نیکی حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. حضرت عائشہ کا تو خاص معاملہ تھا، خاص وجہ تھی، کیونکہ ان کے گھر کی حیت اس طرح کی تھی کہ اس میں کسی قسم کا احتمال بے پردگی کا اور اس کا نہیں تھا، نہ آنے جانے میں کوئی مشقت تھی، اس لیے حضرت عائشہ کو تو اجازت دے دی تھی، لیکن ان کے لیے آپ نے مناسب خیال نہیں فرمایا. لیکن اگر آپ واضح طور پر حضرت عائشہ کو منع فرماتے تو ان کی دل شکنی ہوتی، اور ان کو منع فرماتے تو بھی. لیکن چونکہ معاملہ یہاں ایسا تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی سب خیمے ہٹا دو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرمایا کہ تم بھی خیمہ اٹھا لو، اس لیے کہ اگر حضرت عائشہ کا خیمہ باقی رہتا اور دوسری خواتین کو کہا جاتا کہ تم اٹھا لو تو اس سے ان کی دل شکنی ہوتی، لہذا حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم بھی اپنا خیمہ اٹھا لو. لیکن چونکہ صراحتاً اجازت دے چکے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس لیے ان کی دلداری کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں. یعنی دیکھیے ان کی دلداری کے لیے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم بھی خیمہ اٹھا لو بھائی، تاکہ کوئی بھی نہ لگائے، تاکہ کسی کا دل پہ بوجھ نہ ہو، بار نہ ہو. اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کیا کہ بھئی اعتکاف اس سال میں بھی نہیں کر رہا، تاکہ حضرت عائشہ کی طبیعت پر بوجھ اور بار نہ ہو. تو یہ مزاج، اس مزاج کا خیال رکھنا، رعایت کرنا یہ آسان معاملہ نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی. پھر جب آئندہ سال آیا تو آپ نے اس اعتکاف کی تلافی اس طرح کی کہ اگلے سال 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا.
اور یاد رکھیے کہ پچھلے جس سال آپ نے اعتکاف چھوڑا، غالباً حیات طیبہ میں یہ پہلا سال تھا جس میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، ورنہ آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا. لیکن صرف دیکھیے مزاج و مذاق کی رعایت کرتے ہوئے ایک مستحب عمل کو چھوڑ دیا آپ. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض اوقات کسی کے مزاج و مذاق کی رعایت کرنے میں اگر کسی مستحب عمل کو مؤخر کرنا پڑے یا ترک کرنا پڑے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے. اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے مزاج و مذاق کی رعایت کرنا سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اس طریقے سے دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے. اگرچہ ہم اس نیت سے نہ کریں، ہماری نیت تو اللہ کو راضی کرنا ہو اور دین کے اس وقت کے تقاضے پر عمل کرنا مقصود ہو. اصل جو چیز ہے کہ دین کا تقاضا کیا ہے. ہمیں اپنے بزرگوں سے یہی بات معلوم ہوئی کہ بھئی اگر کوئی شخص مثلا ایک شخص ہے، اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ فلاں وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، فلاں وقت ذکر و اذکار کروں گا، فلاں وقت یہ نفلی کام کروں گا. لیکن اب پتہ چلا کہ گھر میں سے کوئی بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری کی مشغولیت میں یعنی تیمارداری کی وجہ سے نہ قرآن مجید کی تلاوت ہو پا رہی، نہ اپنے ذکر و اذکار ہو پا رہے ہیں. اب دل پر بوجھ لے رہا ہے. فرمایا کہ نہیں، دل پر بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دین کا تقاضا یہی ہے کہ تم تیمارداری کرو، تلاوت چھوڑ دو، ذکر و اذکار کو چھوڑ دو، اور جو تم مشغول ہو بیمار کے ساتھ یہی عبادت. اس لیے دل پر بوجھ مت لو، طبیعت پر. تو یہ ہے دوسرے کی مزاج و مذاق کی رعایت کرنا. اب لازمی بات ہے کہ اگر وہ تو بیچارہ بیمار پڑا ہائے ہائے کر رہا ہے اور ہم بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو عجیب بات ہے یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ مر رہا ہے ہمارے سامنے، تکلیف میں مبتلا ہے، اور ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے کا خیال نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذکر و تسبیح پڑھنی ہے، چونکہ ذکر کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نفلی عبادت کرنی ہے. تو شریعت نے اس سے منع کیا. یہ شریعت نہیں. ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں حدیث پر عمل کے طریقے بتائے کہ کس طرح آپ عمل کر سکتے ہیں. حضرت کی عادت یہ تھی کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر عصر میں مسجد میں تشریف لاتے اور نماز کے بعد وہیں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، ذکر و اذکار کرتے، اور آخر وقت میں دعا جو نچوڑ ہے افطار کے وقت کی دعا اس میں مشغول ہو جاتے اور پھر نماز افطار کرنے کے بعد نماز پڑھ کر اور پھر گھر تشریف لے جاتے. اور آپ نے اپنے متوسلین و معتقدین ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے کہ تم بھی ایسا کرو. لیکن یہ ترغیب نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی فرض و واجب قرار دے دیا. چنانچہ بعض متوسلین اب بھی یہ کام کرتے ہیں، اس وقت بھی کیا کرتے تھے. ایک صاحب حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اس طریقے پر عمل کرتا ہوں کہ عصر میں مسجد میں آ جاتا ہوں تو پھر مغرب پڑھ کے ہی جاتا ہوں. تو بیوی مجھ سے یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا تھا کہ جس میں آپ اور ہماری بات چیت بھی ہو جاتی تھی اور افطار بھی ساتھ میں بیٹھ کے کر لیا کرتے تھے. جب سے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو اپنا کچھ بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن آپ باہر رہتے ہیں، پھر تراویح اور اس کے بعد آنے کے بعد سونے کی تیاری. تو اس میں یہ کہ مجھے بڑی وہ ہوتی ہے اس میں. تو فرمایا کہ بیوی یہ کہہ رہی ہے میں کیا کروں، اپنے معمولات جس طرح جاری ہے میں ویسے رکھوں یا میں افطار گھر میں کر لیا کروں، میرے لیے زیادہ مناسب کیا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی جو بات میں نے بتائی ہے تو ایک مستحب عمل ہے، لیکن وہ حقوق العباد میں سے، اس لیے تم اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، وہیں بیٹھ کر جو تم سے تلاوت ہو جائے، جو ذکر و اذکار ہو جائے وہ کر لیا کرو، اور افطار بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کرو اور پھر نماز کے لیے آ جاؤ. تو یہ ہمارے بزرگوں نے بات بتائی کہ دیکھو اس وقت جو ہے وہ اگر تقاضا یہ ہے تو اس پہ عمل کرو. فرمایا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر جو اگر اس کا حق ضائع ہوگا یا حق تلفی ہوگی یہ مناسب نہیں، اس لیے تم وہیں پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ لیا کرو. تو یہ طریقے بزرگان دین نے بتلائے ہیں تاکہ کسی پر اصرار نہ ہو، تکلیف نہ ڈالیں ہم کسی کو. آج ہمارے یہاں بعض لوگ اصرار کرتے ہیں مختلف باتوں پر. ہمارے حضرت محتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کل کچھ بیمار بھی ہیں، دعا بھی فرمائیے اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مکمل شفا عطا فرمائے. تو انہوں نے اپنے دفتر کے باہر چند باتیں لکھ کر لگا رکھی. بعض لوگ نگاہ پر زور دیتے ہیں کہ جی آپ ہی سے نگاہ پڑھوانا ہے. اب لازمی بات ہے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا تو بہت سے امور ہیں اس سے بڑھ کر جو انجام دے رہے ہیں. تو اس پر کبھی میں اس سے میں معذرت خواہ ہوں، البتہ اگر بیت المکرم میں یا دارالعلوم میں مجھے وہ کام نہ ہو اور اس وقت اگر ہو تو میں پڑھا سکتا ہوں، تو اس وقت پڑھا بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن عام طور پر حضرت نے منع کیا ہوا اس سے.
ایسے ہی کتابوں پر تقریر لکھنا، لوگوں کو کتابیں لکھنے کا شوق ہے، ہر آدمی اپنی کتاب کہتا ہے جی مصنف یا مؤلف تالیف کر رہا ہے، اب وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی سے اس پر کوئی جو ہے تمہید لکھوا لیں، اس کی کوئی 2 لفظ لکھوا لیں، تقریر لکھوا لیں. تو حضرت کا مزاج اس کے خلاف ہے کہ جب تک میں پوری کتاب نہ پڑھ لوں مجھے کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں پڑھا، اور اتنا وقت کہاں سے لائیں کہ اس کو پوری ایک لفظ کو پڑھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، قابل اعتماد ہے، سب ممکن نہیں ہوتا. اس لیے منع فرماتے کہ میں جو ہے وہ تقریر نہیں لکھ سکتا، اس لیے مجھے اصرار نہ فرمائے اس سلسلے میں. اسی طرح تعویذ وغیرہ، خواب کی تعبیر ہے، اس سے منع فرما رکھا کہ بھئی خواب کی تعبیر وغیرہ اس سے مجھے کوئی مناسبت نہیں ہے. لہذا لوگ میرے پاس آتے ہیں اور یہ اب اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ بتا دیں کچھ یہ کرتے، تو بھئی مجھے چونکہ مناسبت نہیں ہے لہذا لوگ میرے پاس اس سلسلے میں نہ آئیں. تو ایک بات بالکل واضح کر دی، اب کسی کی طبیعت پر بوجھ ڈالنا، اصرار کرنا، یہ اس کے مزاج و مزاج کی رعایت نہ کرنا ہے. اور جب اس طرح سے کوئی کام کسی سے لیا جاتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے. بھئی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حقوق کا ہم خیال کریں، اس کے مزاج و مذاق کا خیال رکھیں، تب تو محبت ہے، ورنہ کیا خاک محبت ہوئی. ایک صاحب نے یہاں پر ایک مرتبہ نکاح کے موقع پر بڑا اصرار کیا، حضرت چلے بھی گئے اور کیا ہم تو فلاں جگہ سے آئے تھے اور یہ ہوا. کبھی میں نے کہیں اور جانا ہے، لیکن بیچاروں نے باہر بیٹھ کر، مجھے پتا ہے گھاس میں بیٹھ کے نکاح پڑا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں اتنی ہی ہم سے جو ہے وہ ہے کہ بدگمانی ہے ہمارے بارے میں، تو ہم سے نکاح کیوں پڑھواتے ہو؟ نہ پڑھواؤ. دوسرے کے اوقات کو نہیں دیکھتے، دوسرے کے مزاج کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس وقت ہے نہیں ہے، اور ہم صرف اپنے جو دل کا تقاضا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دین اسی کا نام ہے اصل میں. رات دن صبح و شام صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر فرائض و واجبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرت ہماری کیسے ہو، رہن سہن کیسا ہو، اس کو سمجھنا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. بڑے خوش ہوئے حضرت اور بڑا اکرام فرمایا، لیکن چونکہ ان کو جلدی جانا تھا اس لیے کھانا وغیرہ نہیں کھا سکے. تو جاتے ہوئے حضرت مفتی صاحب نے انہیں کچھ پیسے ہدیہ کیے. فرمایا کہ جی میرا یہ چاہتا تھا کہ آپ کی دعوت کرتا، لیکن آپ چونکہ دور ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں سے کورنگی آنے جانے میں وقت لگے گا، مشقت ہوگی آپ کو، اور میں اس مشقت میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے جتنے پیسے میں دعوت میں خرچ کرتا وہ پیسے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ اپنی دعوت خود ہی کر لیجیے. حضرت نے وہ پیسے ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے لیے، اپنے سر پہ رکھے اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور واقعتا میرا بھی یہی جی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک وقت کا کھانا میں کھاتا، لیکن میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اور آپ نے میری اس مشقت کا خیال کیا. اب دیکھیے اگر وہ یہ اصرار کرتے کہ نہیں جی آپ کو ضرور آنا پڑے گا، کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے، اب وہ کہتے نہیں آ سکتا، وہ کہتے نہیں آپ ضرور آنا پڑے گا، یہ کیا دوستی ہوئی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. آج کل کی دوستیاں ایسی ہیں. ان رسمیات کا نام ہم نے دوستی رکھا ہوا ہے. اگر کسی نے ہماری بات مان لی تو ہمارا دوست ہے، اور بات نہیں مانی تو کہاں کا دوست، کہاں کا تعلق، پھر کوئی دوستی نہیں. حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس عمل سے یہ تکلیف ہوگی نہیں. ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالمجید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ جمعرات کو تشریف لے جاتے تھے مدرسے سے اپنے گھر، اور جمعہ انہوں نے وہاں کہیں لیا وغیرہ میں پڑھانا ہوتا تھا، اور ہفتے کے دن صبح تشریف لاتے تھے. تو بعض لوگ جمعے کے دن دعوت کیا کرتے تھے اور اصرار بھی کرتے تھے کہ جی آج جمعے کے دن آپ دعوت قبول فرما لیں. تو حضرت مذاق میں یہ فرمایا کرتے تھے، اور بات بھی کہ دن جمعے کا ہے، تو نے دعوت کی، بات تو نے ہم سے عداوت کی، یا دعوت نہیں عداوت ہے. یہ جمعے کا دن ہے، وہ دن ہمارا ہوتا ہے گھر جانے کا، اور وہاں جمعہ بھی پڑھانا ہوتا ہے اور بھی امور ہیں. تو اب جمعے کے دن تم دعوت لے کے بیٹھ گئے، تو یہ دعوت نہیں، یہ تو عداوت ہے. تو ہمیں جس کی دعوت کر رہے ہیں اور اگر اس کو بلانا ہے تو اس بات کا بھی تو خیال کریں کہ ان کے مزاج کا، مذاق کا. اب بعض لوگ بلانا تو چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے بزرگ آ جائیں، اور وہاں پر جناب مکس گیدرنگ ہے، عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہے، ویڈیو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور یعنی ایسا ماحول ہے کہ کوئی شریف آدمی وہاں پر نہ جائے. شرافت کے تو معیار اب تبدیل ہو گئے. لڑکی نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، اور مجنوں نظر آتی ہے. اب تو یہ معاملے ہیں. لیکن بات یہ ہے عجیب میرے بھائیو کہ ہم دوسرے کے مزاج و مذاق کا خیال رکھیں. اسی کا نام دین ہے. حدود شریعت میں رہتے ہوئے ان امور کا ہم خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.